الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا وقال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم انف وحشتنا فی قبورنا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ اما بعد، میرے نہایتی قابل احترام اور عزیز اکیڈمی کے ساتھیو، آج ہماری یہ تیسری نشست ہے جو ہم سورہ کہف کا ایک طرح سے اجتماعی مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس کا ریفرنس ہے مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے جو سورہ کہف کے حوالے سے تفسیر لکھی ہے یا تذکیر کی ہے، اس حوالے سے ہم مطالعہ کر رہے ہیں، تو آج اس کی یہ تیسری نشست ہے۔ تو یہ جو آیت نمبر 4 میں تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بات کا نہ انہیں کو علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے اور وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ تو یہ وہ بات جس کا تذکرہ ہم نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ وہ جو نظریہ تثلیث کہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ یہ نعوذ باللہ ایک خاندان ہے، اور ان کے یعنی اللہ تعالیٰ کا فزیکل نعوذ باللہ بیٹا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور پھر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ پوپ سینٹ پال نے اس کی کیا تشریح کی، یہ بنیادی طور پر اس نے یہ نظریہ انٹروڈیوس کیا تھا، اور اس میں پھر اس نے یہ بھی کہا کہ اس پہ سوال جواب کوئی نہیں، یہ چونکہ الہامی چیز ہے اور گویا فتویٰ ہے، اور اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر اس لیے چڑھے تاکہ انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکے، گویا عقل کو خارج کر دیا دین سے، اور کفارہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ادا کر دیا تو عمل بھی خارج ہو گیا۔ اب انسان جو چاہے کرے، کفارہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ادا کر دیا ہے کہ انسانیت جو بھی غلطی کرے انسان، اس کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ادا کر دیا ہے۔ اس کے جو اثرات، اس کے جو عواقب، یہ جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 6، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو شاید اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، اور اس میں لفظ استعمال ہوا ہے عَلَىٰ آثَارِهِمْ۔ آثار کا مطلب آپ جانتے ہیں، آثار قدیمہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ پرانی چیزوں کی یادگار۔ تو آثار یا باقیات یا اشارے، یہ یہاں پر
جوڑا گیا ہے مولانا ناظر احسن گیلانی صاحب نے، یہ جو نظریہ ولدیت جو گڑھا گیا، اس کے جو آثار نمودار ہو رہے ہیں، اس کے جو باقیات ہیں، اس کے جو انسانیت پر جو کیا ہے نتائج مرتب ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم الانبیاء، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی یہ 2 انگلیاں یوں لوگوں کے سامنے کی اور پوچھا ان دونوں کے درمیان کچھ ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ان 2 انگلیوں کے درمیان کچھ نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی میں خاتم النبیوں ہوں، خاتم الانبیاء ہوں۔ تو دائرہ رسالت آپ کا قیامت تک ہے، اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ جو وقت گزر رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بڑھ رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قبولیت بڑھ رہی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، ورنہ کوئی شخصیت ہوتی ہے 100 سال 200 سال تک اس کا دائرہ اثر ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے جو وقت آگے بڑھ رہا ہے، 1400 سال ہو گئے، لیکن اب آپ کو ماننے والے، آپ پر ایمان لانے والے، آپ کی تعلیمات، آپ پر نعتیں، آپ پر کتاب یہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر تو اب بلندی ہوتا رہے گا، اور چونکہ قیامت تک کے لیے آپ نبی ہیں تو اس لیے دائرہ رسالت آپ کا قیامت تک کا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اور قیامت تک کے حالات ظاہر جو پیشین گوئیاں آپ نے کی ہیں، جو اشارے دیے ہیں قیامت تک کے، اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس نظریے کے اثرات مرتب ہونے ہیں وہ سوچ کر گویا آپ بھولے جاتے تھے کہ انسانیت کا کیا حل ہوگا، انسانیت میں کیا تباہی ہوگی، انسانیت کس مصیبت سے دوچار ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی نظریہ ولدیت کی پیداوار ہے دور جدید۔ دور جدید کس چیز کا نام ہے؟ دور جدید یہ ایجادات انکشافات کا نام نہیں ہے، دور جدید دراصل نام ہے اس دور کا جب انسان نے کہا کہ میں کسی اوپر سے آئی ہوئی ہدایت کا محتاج نہیں ہوں، گویا وحی کی مجھے ضرورت نہیں ہے، گویا رسالت سے وہ بے نیاز ہو گیا۔ تو اب رہنمائی کون کرے گا؟ رہنمائی کے لیے انسان نے کہا ہم خود کریں گے۔ ہمارے پاس ریسرچ سیل ہیں، ہمارے پاس تھنک ٹینکس ہیں، ہمارے پاس پارلیمنٹس ہیں، یہ سب آپ دیکھیں انسانوں کے ادارے۔ پارلیمنٹ، اس میں فیصلے کون کرتا ہے؟ انسان۔ تھنک ٹینکس، اس میں ریکمنڈیشنز کون بناتا ہے؟ انسان۔ ریسرچ سیل، اس میں ورکنگ کون کرتا ہے؟ انسان۔ گویا دور جدید کا نعوذ باللہ کلمہ ہے لا الہ الا الانسان۔ انسان نے اپنا الہ، خود انسان الہ بن گیا، خدائی کا منصب انسان نے خود گویا سنبھال لیا۔ تو اسی لیے آپ یہ دیکھیں آج کل کے دور میں رسالت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ توہین قرآن اور توہین رسالت یہ وارداتیں ہو رہی ہیں، اور ان کو تحفظ کون دیتا ہے؟ پاکستان میں بھی کوئی توہین رسالت کر دے پناہ کہاں لیتا ہے؟ مغربی دنیا میں جا کر۔ اور مغربی دنیا کیا، فرانس اور اس کے صدر ان کو باہیں کھول کر، خیر مقدم بھی ایک عورت گئی تھی پچھلے دنوں تو اس کا استقبال کیا، صدر نے ملاقات کی۔ رسالت کھٹکتی ہے اس لیے کہ دور جدید کو چیلنج کرنے والی چیز رسالت ہے، اور وہ یہ بتاتی ہے کہ نہیں، انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے اب انسانیت کی ہدایت کا سامان کیا ہے۔ تو اسی لیے توہین رسالت ہو اور توہین یہ قرآن کیا ہے؟ یہ مجسم وحی ہے، وحی ہے نا، یہ وحی کی مرتب شکل ہے۔ یہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوا، اور اس کی ترتیب دیکھ کر کتابی شکل اختیار، تو یہ بھی وحی ہے، اور رسالت وہ بھی وحی کا ذریعہ۔ اور آج کل آپ دیکھیں توہین قرآن ہو رہی ہے یا توہین رسالت، اس کے علاوہ کوئی توہین آپ کو نظر نہیں آئے گی۔
یہ جو توہین صحابہ وغیرہ یہ ہمارا آپس کا مسئلہ ہے، یعنی یہ مسلمانوں کے اندرونی مسائل، لیکن مغربی دنیا وہ توہین امریکہ میں قرآن جلایا گیا، ابھی سویڈن میں ہوا تھا، کہاں، ہالینڈ میں، ہاں ہالینڈ میں 2-3 دفعہ قرآن کو جلانے کی گویا کوشش ہوئی. تو یہ اس وقت ان کو چیلنج کرنے والا یہ گویا چیز ہے رسالت. اور پھر ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ جو دور جدید کے نظریات جن لوگوں نے دیے، جیسے کارل مارکس، اس نے کمیونزم دیا، یا لینن، اسی طرح فرائڈ، اسی طرح یہ امریکہ میں ایک مجسمہ آزادی لگا ہوا ہے نا، آزادی کا مجسمہ، یہ کس نے دیا؟ روسو نے. تو یہ جو نظریات دیے، کسی نے کہا انسان دنیا میں یہ جو وحی یا قرآن یا نبی، سارے انبیاء نے کہا انسان دنیا میں بندگی کے لیے آیا ہے. جب انسان نے فیصلہ اپنے ہاتھ میں لیا کہ وہ مقصد زندگی بتائے گا، تو انسان جب بتائے گا تو مختلف بتائے گا. انبیاء میں تو سارے نبیوں نے ایک ہی بتایا، بندگی، اور جب انسان بتائے گا تو روسو نے کہا کہ آزادی کے لیے انسان آیا ہے، کارل مارکس نے کہا مساوات کے لیے آیا ہے، فرائڈ نے کہا عیش کے لیے آیا ہے، آدم اسمتھ نے کہا انسان نفع کے لیے، پیٹ کے لیے آیا ہے. تو یہ ہر ایک نے پھر اپنے اپنے اور ان نظریات کو دور جدید کے انسان نے وحی کی حیثیت سے لیا. یہ جو مجسمہ آزادی لگا ہوا ہے، یہ کوئی اسٹیچو اور دکھاوے کی چیز نہیں ہے. یہ پیغام یہ ہے کہ امریکہ وہ ملک ہے جہاں کا نظریہ آزادی ہے، آزادی کے لیے گویا انسان آیا ہے. ایک اور بات یہ کہ یہ جتنے نظریات دینے والے ہیں، ان کو آپ پیچھے تلاش کریں گے، ان کا سرا کہاں جا کے ملے گا؟ یہودیوں سے. مارکس یہودی تھا، فرائڈ اور یہ سب لوگ بالآخر ان کے ڈانڈے جا کے ملیں گے یہودیت سے. گویا اس کمزور ان کو ایک پوائنٹ ملا کہ نظریہ تثلیث، نظریہ ولدیت، جو عیسائی مذہبی دنیا نے شروع کیا، یہودیوں نے اس کو پک کیا اور اس مقام کو نشانہ بنا کر سارے مذاہب کو اڑا کے رکھ دیا اور لا مذہب دنیا ایک پیدا کر دی. اور یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسائی دنیا کو پوری طرح کیپچر کر لیا ہے، پوری طرح تہس نہس کر دیا ہے، پوری طرح اس کی تعلیمات کو اڑا کے رکھ دیا ہے. مسلم دنیا پر اس وقت ہم کام کر رہے ہیں. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. تو یہ جو نظریہ، اس کی وجہ سے یہ سارے نظریات پیدا ہوئے، اور یہ نظریات پیدا ہونے کی جڑ آپ تلاش کریں گے تو یہودیوں سے جا کر گویا مل جائے گی. تو اس نظریات کی بنیاد پر یہ دنیا تشکیل پائی ہے. اور آپ یہ دیکھیں، اگر انسان یہ کہے کہ دنیا میں انسان مساوات، سب برابر ہیں، سب برابر ہیں، تو عورت اور مرد بھی برابر ہو گئے. عورت اور مرد برابر ہو جائے، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے چھری اور خربوزہ برابر ہو جائے. چھری اور خربوزہ برابر ہو جائے تو ہمیشہ نقصان میں کون رہے گا؟ چھری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چھری پہ گرے، نقصان کس کا ہوگا؟ خربوزے کا. یہی معاملہ عورت اور مرد کا ہوا ہے کہ عورت اور مرد جب برابر ہو گئے تو اگر، ویسے وہ الگ بات ہے کہ جب برابر ہوتے ہیں تو برابری عجیب چیز ہے. کرکٹ کی دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ انگلینڈ کی 11 میں 4 عورتیں بھی ہیں. ابھی T20 ہوا ہے نا، انگلینڈ بھی تھا، آسٹریلیا بھی تھا، اور انڈیا بھی تھا، اور ویسٹ انڈیز بھی تھا. کسی ٹیم میں یہ نہیں رکھا کہ 3 عورتیں بھی رکھ لیں، ایک عورت ہی رکھ لیں. کیوں؟ کہتے ہیں فزیکلی کمزور ہے، یعنی ان معاملے میں فزیکلی کمزور ہے. لیکن ویسے عورت اور مرد برابر ہیں. تو جب یہ برابر ہوں گے، گویا یہ امریکہ، برطانیہ میں یہ بالکل معمول ہے کہ اگر کوئی عورت کو ایک ہاتھ مارے، عورت بھی پلٹ کے مارتی ہے. اچھا، عورت پلٹ کے جب مارے اور پھر مرد، تو پھر کیا ہوگا؟ کون زیادہ پٹے گا؟ عورت تو کمزور ہے، فزیکلی کمزور ہے، اس کی ہائٹ کمزور ہے، اس کی فزک کمزور ہے. اسی لیے جب یہ
یہ اسی لیے اسلامی ہدایات یہ ہے، یہ ایک الگ سے بات کہ عورت مرد اگر ہاتھ اٹھائے اپنی بیوی پر، عورت کو چاہیے صبر کرے. اسے اگر وہ پلٹ کر ہاتھ اٹھائے گی تو اور زیادہ پٹے گی. مرد تو طاقتور ہے، وہ اس کو، اور تو اس لیے وہ صبر کرے. امریکہ میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں جب عورت جواب دیتی ہے تو پھر پٹتی ہے اور بعض اوقات مر جاتی ہے. ہفتے میں 2 عورتیں اس طرح سے مرتی ہیں. اسی طرح برطانیہ میں، وہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر دونوں برابر ہیں اور دونوں برابری کی طرح چل رہے ہیں، لیکن اگر ان کے اندر کوئی تعلق قائم ہو گیا، تعلق قائم سے مراد یہ کہ وہ تعلق جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے وہ قائم ہو گیا، اس کے نتیجے میں بچہ ہوگا. بچہ کہاں ہوگا؟ اس کو کون لیے پھرے گا؟ عورت. مرد کا تو اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، مرد کی تو کوئی ذمہ داری نہیں ہوگا. 9 مہینے پیٹ میں عورت کے رہے گا، بچپن میں عورت پالے گی. اچھا، یہاں یہ وہ فرق ہے جس کا اسلام جو ہے وہ برابری کی بات نہیں کرتا، انصاف کی بات کرتا ہے. ایک آدمی اگر 3 کلو بوجھ اٹھا سکتا ہے، اس کو 3 کلو ڈالنا چاہیے. ایک آدمی اگر 30 کلو اٹھا سکتا ہے، اس کو 30 کلو ڈالنا چاہیے. یہ ہے انصاف. مرد بچے کا ذمہ داری اٹھا ہی نہیں سکتا، عورت بچے ہی کی ذمہ داری اٹھاتی ہے. یہ برابر کیسے ہو جائیں گے؟ برابر نہیں ہو سکتے نا، لیکن انہوں نے برابر کر دیا. اچھا، یہ جب برابر ہوگا تو اس میں فائدہ ہمیشہ کس کا رہے گا؟ مرد کا فائدہ رہے گا. اس لیے آپ اس کو آپ یہ جو نا مغربی دنیا، عورت کا نام بہت ہے، بنیادی طور پر یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹیز ہیں. امریکی پارلیمنٹ میں واضح اکثریت مردوں کی ہے. امریکہ کا صدر کبھی کوئی عورت ہوئی ہے؟ کبھی کوئی عورت امریکی صدر نہیں ہوئی، مرد ہی رہا ہے. پاکستان میں تو ہوئی ہے خاتون وزیر اعظم. امریکہ میں کبھی کوئی صدر کوئی نہیں ہوا، کوئی عورت. تو اس لیے یہ چیزیں، جب یہ نظریات، اس کا بالآخر اس کے جو اثرات ہوئے، اسی طرح یہ بتایا کہ کسی نے کہ عیش کے لیے دنیا میں انسان آیا ہے، مزے کے لیے، جہاں پہ بھی مزہ ملے. اب جب یہ نظریے پہ چلے گا تو اگر کوئی فرد چاہے کہ مجھے اپنی بیوی سے علاوہ بھی کوئی مزہ مل رہا ہو، وہ وہاں جائے گا. وہ کہے گا مقصد زندگی یہ ہے، تو بس مقصد زندگی یہ ہے. اس میں یہ پابندیاں کیسی؟ بات اور آگے بڑھے گی. کوئی چاہے گا کہ مجھے اپنی بیٹی، اپنی ماں، اپنی بہن، اس لیے وہاں جو غیر مسلم دنیا میں، مغربی دنیا میں مقدس رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں. وہ کہتے ہیں مقدس رشتے یہ تو مذہب والوں کی پیداوار ہے، ہمیں جہاں سے بھی عیش مل رہا ہو وہاں کرنا چاہیے. گھر میں بیٹی سے، بہن سے اور ماں سے، اس لیے وہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا، یہ جب مقدس رشتے پامال ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ کیفیت ہوگی کہ بچے پیدا ہوں گے، اور ظاہر بے شمار بچے ہیں. اس کے لیے وہ جو انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کر دی ہے، سنگل پیرنٹ فیملی. سنگل پیرنٹ فیملی، پیرنٹس نہیں، سنگل. وہ فیملی جہاں ایک ماں ہے یا باپ تو بہت کم ہوتا ہے، ماں ہی ماں ہوتی ہے، وہ بچوں کو سنبھال رہی ہو. تو اس کے نتائج بچے پہ کیا ہوں گے؟ بچہ نفسیاتی لحاظ سے اس کو پتہ نہیں ہوگا باپ کون ہے، تو اس کے نتائج یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، امریکہ سے خبریں آتی ہیں، بچہ نکلا اور اس نے آ کر گن کی وہاں پابندی نہیں ہے، بچے نے گن اٹھائی اور اپنے اساتذہ کو، استانیوں کو، بچوں کو، ماں پر سے اگر اعتماد اٹھ جائے تو انسانیت پر سے اعتماد اٹھ جائے گا، اور ایک انسانیت سے نفرت، اس کے اظہار یہ ہوتا رہتا ہے. تو اس طرح تو عیش کے یہ اثرات ہوں گے. اور اگر نفع مقصد زندگی بنایا جائے تو نفع میں پھر کیا ہوگا؟ نفع میں یہ ہوگا کہ ایسا کوئی گاڑی آ جائے، جیسے یہ سوزوکی ایف ایکس گاڑی ایک ہوتی تھی، چھوٹی سی، بڑی پائیدار گاڑی تھی. ایک مرتبہ آدمی لے لے تو سالوں تک اس پہ گزارا کر سکتا تھا.
لیکن جب ایک مرتبہ بک گئی، لیکن سرمایہ دار کو تو چاہیے ہر سال نفع، ہر سال پروڈکشن، ہر سال پیداوار اور اس پہ نفع. تو اس کو پھر سوٹ کیا کرے گا؟ اس کو سوٹ یہ کرے گا یار یہ جو پائیدار گاڑی ہے اس کو ایک طرف کیا جائے. کون سی گاڑی بنائی جائے؟ جو 1-2 سال میں جواب دے جائے، پھر نئی گاڑی آدمی کو لیا جائے. تو یہ پھر ایک یوں چکر، اور یہی ہو رہا ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، ہر کچھ دن بعد نئی گاڑی کا ماڈل آ گیا، اور یہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ فوراً لیتا ہے. اسی طرح فیشن اگر ایک ہی رہا تو یہ جو کپڑوں کی انڈسٹری ہے، پروڈکشن جو نفع اس کا مقصد ہے. آپ دیکھیں پہلے پتلون ایک اسٹائل کی ہوتی تھی، پھر اس کے پائچے چوڑے ہوئے، اتنے ہوئے کہ غرارہ لگنے لگا، پھر اس کے پائچے سمٹے، پھر اب ایسے ہوئے کہ وہ چوڑی دار پیجامہ پینٹ لگ. یہ کیوں بدلتے ہیں؟ تاکہ اگر ایک ہی لباس آ جائے، یہ ہمارے غیاث صاحب کے پاس ایک لباس ایسا ہو جو 50 برس تک چلے، تو وہ دکاندار کو پھر کیا ملے گا؟ اس لیے وہ چاہیں گے کہ ہر کچھ دن بعد فیشن بدلے. اور یہ جو فیشن انڈسٹری کے لیے جو پروموٹ کرتے ہیں، جو ماڈلز ہیں، خواتین بھی ہیں، بہت بڑے پیسے ان کو ملتے ہیں، اس لیے کہ یہ انڈسٹریلسٹ کو فائدہ پہنچاتے ہیں، نئے نئے فیشن کو روشناس کراتے ہیں، ان کو انٹروڈیوس کراتے ہیں. تو یہ پھر ان کا مطمع نظر ہوگا کہ نہ لباس ایک ہو جائے، نہ کوٹ ایک ہو جائے، نہ قمیص، ہر کچھ دن بعد تبدیل ہو تاکہ میرا نفع چلتا رہے. اسی طرح اس حد تک انسانیت جا رہی ہے کہ یہ جو دوائیں ہیں، فرض کریں کسی چیز کا علاج ہو جائے. اب آپ دیکھیں نا، آج کل ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ کہتا ہے یہ ٹیبلٹ استعمال کریں اور زندگی بھر کرنی ہوگی. ارے بھائی زندگی بھر کیوں کرنی ہوگی؟ اور کہتے ہیں ایسے غذا سے جوڑ دیا ہے ٹیبلٹس کو. اچھا ٹیبلٹس، اب حالانکہ مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ فلاں غالباً کینسر کی بات کی ہے انہوں نے کسی کی، اس کا علاج انہوں نے دریافت کر لیا ہے. لیکن علاج دریافت کر لیں اور ایک گولی انہوں نے لے لی اور اس سے کیور ہو گئے، فائدہ ہو گیا، تو وہ جو دواؤں کی انڈسٹری ہے وہ تو بیٹھ جائے گی. اس کو تو ایسا چاہیے کہ مریض جو ہے روزانہ دوائی اس سے لے. تو وہ جو بالکل کیور کرنے والی دوائی ہے اس کو ایک طرف رکھ دیا ہے، بس دوائیں روز لیتے رہو تاکہ انڈسٹری چلتی رہے. خود غرض ایک دنیا، ایک انسانیت دشمن دنیا، اور ایک ایسی دنیا وجود میں آ جائے گی جو آ گئی ہے. اسی طرح جب دنیا میں عیش اپنا مقصد ہوگا تو یہ جو بوڑھے ہیں، بوڑھے تو کباب میں ہڈی ہوتے ہیں نا، یعنی اچھی بھلی جوانوں کی زندگی ہے، اس میں بوڑھوں ان کو کون اٹھائے لیے پھرے، ان کی کون خدمت کرے؟ یہ تو کباب میں ہڈی ہیں، تو عیش میں مداخلت. اس لیے بوڑھوں کو کیا کیا گیا؟ اولڈ ہاؤسز بھیج دیا جائے. اچھا بچے بھی مصیبت ہیں، بچے بھی ماں کو تنگ کرتے ہیں نا. ظاہر ہے چھوٹا بچہ راتوں کو جگاتا ہے، کپڑے خراب کرتا ہے، بستر گیلا کر دیتا ہے، تو پھر بچے ہی نہ ہوں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مغربی دنیا 50 سال پہلے اس کی جو آبادی تھی، یعنی دنیا کا، وہ 25% تھے. اب کتنا ہے؟ اب 12% رہ گئے. اور اس میں جو آپ دیکھیں وہاں پر عمر رسیدہ لوگ زیادہ ہیں. یعنی مسلمانوں میں پچھلی دفعہ بات آئی تھی 60 سے 65% نوجوان ہیں، اور وہاں 60 سے 65% بوڑھے ہیں. اس لیے کہ خود مزے کرنے ہیں، نیا آنے والا آئے گا تو میری اس میں پریشانی. اس لیے بوڑھا ہو گیا تو اولڈ ہاؤسز میں، بچہ وہ اب آ نہیں رہا، درمیان کے لوگ رہ گئے ہیں، وہ کب تک رہیں گے؟ وہ بالآخر بوڑھے ہوں گے. اور اسی لیے فلا اللہ کا باقن. اسی طرح جب یہ خونی رشتے پامال ہوں گے، ماں کا تقدس، تو نفسیاتی مریض پیدا ہو، انسانیت ٹوٹ پھوٹ جائے گی. کتنا ہی انسان لبرل بن جائے، لیکن یہ کوئی نہیں چاہتا کہ ہم آزادی کے لیے آئے ہیں. کہ اب وہ بڑے بڑے یہ جو اداکارائیں، آپ ہر کچھ دن بعد ان کی شادیاں ٹوٹتی ہیں. کیوں ٹوٹتی ہیں؟ اس لیے کہ ویسے تو بڑے لبرل ہیں، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ وہ میری بیوی جو اداکارہ ہے وہ اس کے بھی ساتھ گئی،
برداشت نہیں ہوتا، ہو نہیں سکتا یہ. تو یہ انسانیت سے لڑ رہے ہیں، انسانی نفسیات سے ٹکرا رہے ہیں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ جو صدی گزری ہے، یہ تو اب ہم 21ویں صدی میں داخل ہو گئے ہیں. سن 2000 تک 20ویں صدی تھی، 2001 سے 21ویں صدی شروع ہوئی. تو 2000 میں جو 20ویں صدی تھی اس کے سارے اعداد و شمار مرتب ہوئے. اس 20ویں صدی میں ہی عالمی جنگیں ہوئی، کروڑوں لوگ اس میں مارے گئے. اس 20ویں صدی میں جبکہ تعلیم کی ہے، یہ ایجادات کی ہے اور انکشافات کی ہے اور ہالی ووڈ کی ہے اور ڈزنی لینڈ، اس کی صدی ہے یہ. لیکن اس کے اندر سب سے زیادہ ہلاکتیں اس صدی میں ہوئی، عالمی جنگیں ہوئی. سب سے زیادہ خودکشیاں اس صدی میں. اس لیے کہ جب خودکشی کیوں کرتا ہے آدمی؟ خودکشی غربت کی وجہ سے بہت کم ہوتی ہے. خودکشی ہوتی ہے جب انسانیت ٹوٹ پھوٹ جائے، جب انسانیت کو انسانیت سے اعتماد اٹھ جائے تو خودکشی کرتا ہے. یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ جیسے ماں باپ ان پہ اعتماد اٹھ جائے تو آدمی خودکشی اپنی بیوی سے اعتماد اٹھ جائے تو خودکشی، اپنے شوہر سے اعتماد اٹھ جائے تو خودکشی. تو خودکشی روزانہ تقریباً 70,000 لوگ خودکشی کرتے ہیں، جس میں 70% مغربی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں. یہ خودکشی کی کیفیت ہے. اسی طرح نفسیاتی مریض وہ بہت بڑھ گئے ہیں. اسی طرح سے جرائم کا کوئی اتنی خاندان ٹوٹے، طلاقیں. بھائی میں ایک بیوی پہ کیوں راضی رہوں یا میں ایک شوہر پہ کیوں راضی رہوں؟ اس طرح ان کے ہاں شوہر اور بیویاں بدلتے ہیں، ایسے کپڑے ہم بدلتے ہیں، ہر کچھ دن بعد دوسرا کپڑا، ہر کچھ دن بعد دوسری. اسی طرح ناجائز بچے، اسی طرح عورتوں کی عزت کے لوٹنے کا معاملہ. تو جتنے جرائم پچھلی 20ویں صدی میں اس سے زیادہ جرائم کبھی نہیں ہوئے، ہلاکتیں کبھی نہیں ہوئی، نفسیاتی مریض کبھی نہیں ہوئے. نشہ، نشہ کیوں کرتا ہے آدمی؟ کیا شراب فائدہ مند چیز ہے؟ شراب صحت کی ضامن ہے، لیکن پیتے ہیں غم گھلانے کو. یہ غم کیا لگا ہوا ہے؟ بے روزگاری کا غم نہیں ہے، مہنگائی کا غم نہیں ہے، غم ہے انسانیت کا، اپنی بیوی پر عدم اعتماد کا، اپنی بہن پر اعتماد، اپنی ماں پہ اعتماد. یہ جب ٹوٹ جائے گا تو آدمی نفسیاتی مریض ہوگا. اسی طرح آپ دیکھیں نا ڈراموں میں اور ان میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دکھاتے ہیں، عشق میں کوئی ناکام ہو جائے تو شراب پینے لگتا ہے. میں پیتا نہیں ہوں، پلائی گئی ہے. تو یہ تو وہاں کا مسئلہ ہی ہے کہ روز عشق ناکام ہوتا ہے، روز. تو اس کے انسانی نفسیات، اس لیے نشے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے. تو یہ وہ کیفیت ہے جو انسانیت جس سے دوچار ہے، تباہی کا، بربادی کا. یہاں کیا ہے؟ فَلَا لَكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ آپ تو شاید اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، گھلے جائیں گے کہ جو کچھ یہ حق کو چھوڑ کر جو یہ نظریہ ولدیت کے جو آثار ہیں، وہ جو انسانیت پہ جو تباہ کن اثرات اس کے مرتب ہونے والے ہیں، یہ سوچ سوچ کر گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھلے جاتے تھے اور آپ کو یہ غم گویا لگا ہوا تھا. تو اسی لیے یہ جو میں نے آج سورہ علق کی ابتدائی آیات تلاوت کی تھی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے. اپنے رب کے نام سے پڑھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ علم کی بنیاد اور اس کی ڈائریکشن کو سیٹ کر رہا ہے کہ علم جو ہے، جو بھی اس کو اللہ کی طرف سے سمجھو اور اللہ کے لیے سمجھو. اگر تم اپنے ذاتی اس کی طرف لے جاؤ گے کہ نفع کے لیے علم ہے اور عیش کے لیے علم ہے اور مفاد کے لیے علم ہے اور پیٹ کے لیے علم ہے، تو یہ اس سب کے یہ اثرات نمودار ہوں گے جو ہو رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے طغیانی اختیار کی. طغیانی کیا ہوتی ہے؟ دریائے سندھ میں طغیانی آ گئی تو کیا ہوتی ہے؟
دریا کنارہ چھوڑ دیتا ہے. سمندر میں طغیانی آ گئی تو کیا ہوتا ہے؟ سمندر اپنی حدود سے نکل جاتا ہے. ہوا میں طغیانی آ گئی تو ہوا کیا کرتی ہے؟ معمول کی رفتار سے آگے بڑھ جاتی ہے. زمین میں طغیانی آ گئی، زمین میں معمولاً تو ٹھہری ہوئی یہ ہلنا شروع کر دے. اس سب کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ تباہی. یعنی ہوا میں طغیانی آ جائے تو انسان تباہی سے دوچار ہوتا ہے، سمندر میں طغیانی آ جائے تو انسان تباہی سے دوچار ہوتا ہے، اور ہوا میں طغیانی آ جائے ساری چیزیں. لیکن اس کے بعض اوقات اثرات بہتر بھی ہوتے ہیں. جیسے دریائے سندھ میں اگر طغیانی آ جائے، کناروں سے پانی نکل جائے، اگلی مرتبہ فصل اچھی ہوتی ہے، اس لیے کہ پانی خاصا ہو جاتا ہے اور فصل بہتر ہو جاتی ہے. انسانیت طغیانی میں آ جائے، یہاں پر دریا اور پانی اور ہوا کی طغیانی کی بات نہیں کی گئی ہے. انسان میں طغیانی آ جائے، وہ اپنی حدود سے نکل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو آپ دیکھیں نا، ہیروشیما ناگاساکی میں بم پھینکا گیا، اس کے بعد اثرات اس کے اب تک ہیں. بچے نارمل پیدا نہیں ہو رہے، وقتی طور پر پیداوار ساری ختم ہو گئی، زمینیں بنجر ہو گئی، ہریالی ختم ہو گئی تھی، اور اب نارمل بچے، کسی کا سر چھوٹا ہے، کسی کی آنکھ غائب ہے، کسی کا کان غائب ہے، کسی کی ناک غائب ہے، 50-60 برس تک یہ کیفیت رہی. یہ انسان کی طغیانی، اس کے اثرات اتنی دور تک مرتب ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو جوڑتا ہے علم کو، ایجادات کے، علم الانسان ما لم یعلم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان نے جو کچھ علم حاصل کیا وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہ جب یہ ڈائریکشن ہے جو اللہ تعالیٰ سیٹ کرتا ہے کہ علم کی، ایجادات کی، اور جو بھی نئی نئی چیزیں ہیں اس کی ڈائریکشن کیا ہے؟ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رخ ہے تو انسانیت کے لیے ہو جائے گا، اور اس رخ کو آپ کاٹ دیں تو پھر میری ذات کے لیے ہو جائے گا، پھر خود غرضی ہوگی، پھر نفع میرے لیے، پھر اس کا فائدہ میرے لیے، پھر اس کا. تو اس لیے آج کل انسانیت اس کیفیت سے دوچار ہے. تو یہ وہ ابتدائی چیزیں ہیں جو ہم نے ذرا 3 نشستوں میں گویا کور کی ہیں، اور گویا 6-7 آیت آگے پھر جو اب اگلی نشست سے، اس لیے کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، اگلی نشست سے پھر ہم سورہ کہف میں جو لفظ کہف، اصحاب کہف، ان کا قصہ جو شروع ہوتا ہے اس کو انشاءاللہ ہم لیں گے، اور پھر وہ اس پر کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرماتا ہے اس کے پھر ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.